ایک اور قاتل کی بات کر لیتے ہیں ہارون صاحب، وہ ہے کرونا، جس کے 5ویں لہر آ گئی ہے۔ عوام ماننے کو تیار نہیں ہے۔ مجموعی ہلاکتیں 7 ہیں 24 گھنٹوں کے اندر، مگر اب تک جو ہیں 29,000 لوگ مر چکے، مگر ماسک پہننے کو کوئی تیار نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ حکومت پاکستان خود آ کر ان کے چہروں پر ماسک نہیں چڑھا رہی۔ یہ یعنی 22 کروڑ کی ایک فوج ہو اور وہ 22 کروڑ آدمیوں کو ماسک پہنائے، ایسے یا کم از کم یہ 1 کروڑ کی کوئی کا لشکر، تمام سرکاری ملازم جو ہیں ان کو نکال دیا جائے، تمام کاروبار حکومت بند ہو جائے، وہ ہر گھر پہ دستک دیں، ہر گھر کے اندر کیمرے لگائیں۔ بھئی یہ کام تو آپ کو خود کرنا ہے، اور یہ کوئی کام ہی نہیں ہے۔ یعنی آپ کو ماسک پہننا ہے، اور 10 روپے کا ماسک ہے، وہ آپ خرید کے پہن سکتے ہیں، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس میں حکومت کا کوئی قصور نہیں ہے۔ حکومت کی پرفارمنس اس میں بہت اچھی ہے، اور چیزوں میں خراب ہے، مگر کرونا میں تو پرفارمنس ان کی بہت اچھی ہے۔ جب آپ نہیں پہنتے، کل پہلی بار پرسوں میں نے ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا میں بنانا چاہتا ہوں سیلفی، میں نے کہا نو کوسچن، میں معافی چاہتا ہوں۔ اچھا، ایک قوم کو سیلفی بنانے کا اتنا شوق ہے، ظاہر ہے ماسک کے ساتھ تو نہیں بن سکتی، سیلفی بنانے کا اتنا شوق ہے کہ بھائی کرونا ہو جائے کسی کو۔ اچھا میچ ہو رہا ہے کرکٹ کا جی، 27 جنوری کو کراچی میں، جہاں ریٹ ہے 29%، درست، اور پھر لاہور میں جہاں سب سے زیادہ ہے، لاہور میں ویسے 5% ہے، مجھے سمجھ نہیں آئی، 10% تھا کل، آج 5% کیسے ہو گیا؟ بہرحال آج کا فگر یہی ہے۔ تو میچ ہو رہے ہیں جی کرکٹ کے، بھائی لاکھوں آدمی اس کا شکار ہو سکتے ہیں، کرکٹ ہونی چاہیے، بہت خوش آئند بات ہے، لیکن اس قیمت پر، انسانی زندگیوں کی قیمت پر، یہ کوئی بات سمجھ میں آنے والی ہے؟ صحیح، ٹھیک ہے۔ سندھ حکومت سے ہارون صاحب ایک تو مطالبہ یہ کیا جا رہا ہے کہ جس طرح سے آپ نے بھی بتایا 29% وہاں پر مثبت کیسز کی شرح ہے، تو وہاں پر کوئی لاک ڈاؤن کا سلسلہ ہونا چاہیے۔ اس معاملے میں گورنمنٹ تو بالکل پیچھے ہٹ گئی ہے کہ ہم لاک ڈاؤن نہیں لگائیں گے۔ وہ کرنا ہی پڑے گا، اللہ نہ کرے کہ خدا کرے کہ ہمارا اندازہ غلط ثابت ہو جائے، لیکن کراچی میں جس طرح جو صورتحال پیدا ہو چکی ہے، مراد علی شاہ صاحب نے کیا فرمایا جناب، میں تو حیرت زدہ رہ گیا کہ ہم نگاہ رکھے ہوئے ہیں۔ اتنا چھوٹا سا مسئلہ ہوتا ہے، وہ دھمکی دیتے ہیں وفاق کو، اور ایسی سنگین زبان استعمال کرتے ہیں کہ آدمی حیرت زدہ رہ جاتا ہے، اور اس پہ صرف نگاہ رکھے ہوئے ہیں۔ او خدا کے بندو، جو کر سکتے ہو یہ ٹھیک ہے، کرنا تو عام آدمی ہے، او کوشش تو کرو، ورنہ آپ سمارٹ لاک ڈاؤن نہیں، اس دفعہ کراچی کو شاید مکمل طور پہ بند کرنا پڑے گا۔ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، بالکل اللہ نہ اگر کرے، لوگ احتیاط کریں تو نہیں ہوگا، لیکن میڈیا کو چیخنا چاہیے اس پہ، ہر پروگرام میں کم از کم ہر آدمی کو ایک دفعہ ضرور کہنا چاہیے، صحیح ہے، خدا کے بندو اپنی جان کی تو حفاظت کرو۔ بالکل ایسے ہی ہے ہارون صاحب۔ وہاں پر تو خدا نخواستہ ایسی صورتحال ہے کہ کراچی کی جو سندھ کی وزیر صحت ہیں، وہ تو یہ بات کر چکی ہیں کہ ہمارے پاس اسپتالوں میں جگہ نہیں بنے گی اگر اسی طرح سے اسی طرز پر کیسز آگے بڑھتے رہیں گے۔ مشکل میں آ جائے گا کراچی، مشکل میں آ جائے گا سندھ۔ چلیے ایک اور مشکل ہے، اسپتالوں میں کیا، کسی اسپتال کے سین میں جگہ نہیں رہے گی اگر یہ صورت۔ دیکھیے نا WHO کی رپورٹ یہ ہے کہ 75 کروڑ میں سے 50% یعنی 37.5 کروڑ لوگ یورپ کے اس کا شکار ہو سکتے ہیں۔ برازیل میں صورتحال خراب ہے، بھارت میں خراب ہے، امریکہ میں خراب ہے، برطانیہ میں خراب ہے، فرانس میں یہی صورتحال ہے، یورپ تو اس میں بہہ جائے گا بالکل بہت بری طرح، اور چین میں بھی بہت اچھی نہیں ہے، اتنی اچھی نہیں ہے جتنی ہم توقع کر رہے تھے۔ تو یہ تو تمام بنی نوع انسان خطرے میں ہے۔ 55 لاکھ اموات ہو چکی ہیں، اور صرف آج کا فگر پاکستان کا جو ہے وہ 3567 ہے، 3567 لوگ، اور دنیا میں ہے کوئی میرے خیال 7 لاکھ ہے شاید، دنیا بھر میں جو متاثرین ہیں، 7,000 دنیا بھر کے متاثرین ہارون صاحب 27 لاکھ سے زیادہ ہیں جو دنیا بھر میں متاثرین ہیں، 27 لاکھ سے زیادہ ہیں وہ، 27 لاکھ ہے، ساری میرے ذہن میں نہیں تھا صحیح فگر۔ ٹھیک ہے۔ ایک اور بھی مسئلہ ہے ہارون صاحب جس سے سر اٹھایا ہے، کچھ دن پہلے خسرو بختیار صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی دیگر وزراء کے ساتھ مل کے یوریا کھاد کے حوالے سے کہ چائنا سے ہم لوگ درآمد کر رہے ہیں، مگر بحران تو آ گیا، کسان تو پریشان ہے، اب ہوگا کیا ہارون صاحب؟ گندم کی فصل بھی متاثر ہوگی۔
دیکھیے وہ فخر امام صاحب سے ان کی میٹنگ ہوئی، اس کا تو ایک اچھا فیصلہ انہوں نے کیا. 3,42,000 بوریاں روزانہ فروخت کے لیے آ رہی تھی مارکیٹ میں، وہ کر دی 4,40,000. مسئلہ تو آپ کو پتہ ہے کیسے پیدا ہوا؟ جی. ذخیرہ اندوزی سے پیدا ہوا اور سمگلنگ سے پیدا ہوا. سمگلنگ کے باوجود کرائسس سنگین نہ ہوتا، بہت برائے نام ہی ہوتا اگر ذخیرہ اندوزی لوگ نہ کرتے. اب عمران خان صاحب نے کہا ہے بہت نرم سے لہجے میں کہ وہ جاؤ ذخیرہ اندوز ہیں اس کی نگرانی کی جائے، اس کا جائزہ لیا جائے. بھائی جائزہ کیا لیا جائے؟ کم از کم ایک ڈسٹرکٹ میں تو آپ چھاپے مار کے سب کو پکڑ لینا ذخیرہ اندوزوں کو. جتنی ان کی ضرورت کی ہے اس سے رکھی ہوئی ہے، اس سے 2-4 بوریاں زیادہ بھی رکھی ہوئی ہیں تو کوئی بات نہیں. لیکن اگر کسی نے ہزاروں بوریاں رکھی ہوئی ہیں، سمگلنگ پہ بھی اب جا کے توجہ دینی شروع کی ہے، 65,000 بوریاں رکی ہیں. تو اب آ جائے گی چین سے انشاءاللہ جلدی. اور چونکہ 5 لاکھ ایکڑ زیادہ کاشت کی گئی ہے، اس لیے امید ہے کوئی بڑا کرائسس تو نہیں ہوگا تو چھوٹا موٹا مسئلہ ہوگا. لیکن بہرحال یہ ریاست کی رٹ کا حال ہے. دنیا کو فتح کرنا چاہتے ہیں. وہ سکندر اعظم کا باپ جو تھا اس نے دنیا کو فتح کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، کیا تو سکندر اعظم نے. تو ایک دن رات کو وہ ایک بادہ خانے میں ایک میز سے اٹھا اور دوسری میز تک پہنچنے سے پہلے لڑکھڑایا اور گر کے مر گیا. تو سکندر نے کہا یہ واز اے ینگ بوائے، اس نے کہا یہ وہ آدمی ہے جو دنیا کو فتح کرنا چاہتا تھا. آج ایک میز سے دوسری میز تک نہیں پہنچ سکا. صحیح. تو بھائی حالت آپ کی یہ ہے، دعوے آپ کے اتنے بڑے بڑے، اب ان کو دہراتے ہوئے بھی کوفت ہوتی ہے. اور آپ کسی ایک ڈسٹرکٹ میں ذخیرہ اندوزوں کو نہیں پکڑ سکتے. آپ بالکل صحیح بات ہے. ارون صاحب میں آگے بڑھتی ہوں، کرپٹو کرنسی پر بھی بات کرنی ہے، مگر ایک سوال بڑا اہم تھا جو میں چاہ رہی تھی آپ سے پوچھ لوں، کرونا کے حوالے سے تھا. اعتزاز احسن صاحب نے جو الزام لگایا ارون صاحب ایک لیبارٹری کے اوپر کہ جی فلانے روڈ پہ ایک لیبارٹری ہے بہت بڑی ہے، اس نے نواز شریف سالی رپورٹس بنائی تھی، یہ اعتزاز صاحب الزام لگا رہے ہیں. اعتزاز احسن جعلی رپورٹ ہے، جعلی رپورٹ بنا سکتی ہے کوئی آنریبل ادارہ؟ وہ اس کا نام لے سکتے ہیں آپ، چغتائی لیبارٹریز. دیکھیے 3 ادارے ہیں، چھوٹے ادارے بھی بہت اچھے بہت سارے ہیں. یہاں پنڈی میں ایک ادارہ بہت اچھا ہے، اس کا نام میں یاد کرنے کی کوشش کرتا رہا، مجھے یاد نہیں آیا. آغا خان لیبارٹریز، شوکت خانم لیبارٹریز اور چغتائی لیبارٹریز، یہ مثالی ادارے ہیں. اور چغتائی لیبارٹریز میں دیانتداری کا یہ عالم ہے. میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ کتنی ہی بڑی سفارش کیوں نہ ہو، کسی نے بیرون ملک سفر کرنا ہو کہ رپورٹ بنا دیں، وہ کہتے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. رپورٹ ایئرپورٹ پہ بنے گی، وہاں جائیں وہاں. اور ایئرپورٹ پہ جو انہوں نے بندوبست کیا اس سے ایک دہلے کی آمدن نہیں ہے، لیکن انہوں نے کیا. اور ویلفیئر میں دیکھیے ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب اور ڈاکٹر ادیب رضوی جیسا ان کا مزاج ہے. $5 لاکھ مجھے معلوم ہے انہوں نے دیے تھے جب کرونا شروع ہوا تھا. پھر میں نے ان سے کہا، میرے جاننے والے ہیں کہ بھئی اخوت والے بڑا کام کر رہے ہیں اور ادارے کام کر رہے ہیں. پھر انہوں نے کہی 1 کروڑ روپے تو اخوت کو دیا تھا، شاید اور بھی کچھ دیا. اپنے سٹاف کو پروٹیکشن دی، ان کے والدین کو دی، 25 کمرے اس کے لیے وقف کر دیے. تو اعتزاز احسن صاحب کو چونکہ معلوم نہیں ہے اور ذہین آدمی ہیں، بعض اوقات ذہین آدمی اپنی قوت متخیلہ سے ایک دنیا تخلیق کر لیتے ہیں. انہوں نے کہا اتنی بڑی بلڈنگ یوں ہی تو نہیں بن جاتی. وہ بلڈنگ بنے تو ایک زمانہ گزر گیا، اس کا ان رپورٹوں سے کیا تعلق ہے؟ ٹھیک چلیے. تو انہیں یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی، یہ ان کے شایان شان نہیں ہے کہ اس طرح کسی پہ الزام لگائیں.